الحمدللہ رب العالمین۔ آج الحمدللہ استحاضہ پہ گفتگو ہوگی۔ استحاضہ ایک بیماری ہے جو عورتوں سے بالخصوص متعلق ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے عورتوں کو آگے کے مقام سے خون آیا کرتا ہے، تو جب وہ خون آئے تو اس صورت میں ہماری وہ بہن بیٹی کیا کرے گی، کیا نہیں کرے گی، وہ پاک رہے گی یا ناپاک رہے گی، اس سلسلے میں گفتگو انشاءاللہ العزیز آج ہونا ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، وہ تمام اہل ایمان کی مائیں ہیں، وہ انہی کو ام المؤمنین یعنی مؤمنین کی ماں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج یعنی بیویاں ہم اہل ایمان کے لیے ماں ہیں۔ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابو حبیش، ایک ذات اس دور میں ابو حبیش نامی رہی ہے، ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے استحاضہ آتا ہے، یعنی اللہ کے رسول مجھے خون آتا اور برابر خون آتا ہے، میں پاک نہیں رہتی ہوں یا رسول اللہ، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ حضرت فاطمہ بنت ابو حبیش کی یہ ادا بتا رہی ہے کہ ہمیں بھی مسائل کی جانکاری لینا چاہیے، من مانی نہیں کرنا چاہیے، ہے نا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہے کہ یا رسول اللہ میرا خون آتا ہے، برابر خون آتا ہے، میں پاک نہیں رہ پاتی ہوں، تو ایسی صورت میں، ایسی حالت میں کیا نماز چھوڑ دوں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ آقا نے فرمایا یہ تو رگ کا خون ہے، حیض نہیں ہے، تو جب حیض کے دن آئیں نماز چھوڑ دے، اور جب جاتے رہیں خون دھو اور نماز پڑھ۔ یعنی ایک عورت ہے جس کا خون آ رہا ہے تو 15 دن 20 دن تک خون آتا ہے، اور حیض کی مدت کتنی ہے؟ 3 سے 10 دن تک، ہے نا۔ حیض کی مدت 3 سے 10 دن تک ہے۔ تو کسی عورت کا اگر حیض پہلے آ چکا ہے اور ایک اس کی میعاد مقرر ہو گئی ہے، کسی کا بتایا تھا نا کہ 5 دن، کسی کا 6 دن، کسی کا 7 دن میں وہ خون بند ہو جایا کرتا ہے نا۔ اب پہلی مرتبہ خون آیا تھا تو مان لیجئے 7 دن میں بند ہو گیا تھا، اب دوبارہ جب خون آیا تو 11 دن تک خون آیا۔ کتنے دنوں تک؟ 11 دنوں تک خون آیا ہے جی۔ تو اب 7 دن حیض کے ہوں گے جس میں نماز معاف ہے اس بہن بیٹی پر۔ رمضان المبارک کے دن اگر ہیں تو روزہ رکھنا نہیں ہے، لیکن رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرنی ہے جی۔ باقی 7 دن سے جو 11 دن تک مان لیجیے خون آیا ہے، ادھر جو 4 دن بچے نا جی، ان 4 دنوں میں 4 دنوں یہ خون جو آ رہا ہے یہ استحاضہ کا خون ہے، وہ استحاضہ کا۔ اب ان دنوں میں جو روزے اس کے چھوٹے ہیں، روزہ قضا کرنا پڑے گا اگر رمضان مبارک کا مہینہ رہا ہے نا۔ خون کی وجہ سے اس کی نمازیں بھی چھوٹی ہیں، تو ان دنوں کی نمازیں معاف نہیں ہیں، بلکہ ان نمازوں کی قضا کرنی ہوگی، ان نمازوں کی قضا کرنی ہوگی۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ 7 دن خون آیا، لیکن دوسرا مہینہ یا دوبارہ جب خون آیا تو 10 دن کے اندر خون تمام ہوا۔ پہلے 7 کا تھا،
پھر 10 دن تک. تو چونکہ حیض کی مدت 10 دن تک ہے تو 10 دن پورا ہوتے ہوتے اگر خون بند ہو گیا ہے تو یہ 10 دن حیض کے شمار کیے جائیں گے. دوسری حدیث پاک جو بیان فرمایا کہ حضرت ام سلمہ سے حضرت فاطمہ بنت ابو حبیش نے مسئلہ پوچھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا پوچھیے گا نا، چونکہ عورتوں کے خاص مسائل ہیں کہ ڈائریکٹ پوچھنے میں شرم محسوس کرتی ہیں، اور واقعی یہ سچ اور حق ہے اور ہونا بھی چاہیے. تو ایسی عورتیں کیا کریں گی؟ کسی دوسرے کے ذریعے سے، ہے نا. مان لیجیے عورت کو مسئلہ جاننا ہے تو اپنے شوہر کو بتائیں. اب ان کا شوہر اگر خود جانتا ہے تو وہ مسئلہ بتائے گا، نہیں جانتا اگر ہے تو کسی عالم سے اس مسئلے کا حل وہ جانے گا، پھر اپنی بیوی سے شیئر کرے گا. جی اس طریقے سے گھر کے افراد کو وہ باتیں بتائیں گی، ٹھیک. اور گھر کے افراد اگر از خود جانتے ہیں، اگر حل کرنے کی استطاعت اللہ نے دے رکھی ہے تو از خود حل کریں گے، نہیں تو پھر کسی جانکار سے جانکاری لے کر مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے فتویٰ پوچھا، یعنی حضرت فاطمہ بنت ابو حبیش نے حضرت ام سلمہ سے پوچھا، اور حضرت ام سلمہ یہ ام المؤمنین ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں. انہوں نے پوچھا، چونکہ شوہر اور بیوی میں پردہ نہیں ہے نا، تو وہ ڈائریکٹ پوچھیں گی وہ. تو حضرت ام سلمہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ جاننے کی کوشش کی، فتویٰ پوچھا کہ یا رسول اللہ کسی کے ساتھ یہ اس طرح کا معاملہ ہے تو وہ کیا نماز چھوڑ دے گی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، نماز نہیں چھوڑے گی. حیض کے جو دن ہے اس دن وہ نماز چھوڑے گی، نماز اس کے لیے معاف ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو روزے وہ قضا کر لے گی، باقی وقت وہ صاف، یعنی وہ خون کو دھوئے گی اور وضو بنا کر کے پھر وہ نماز پڑھے گی، وہ وضو بنا کے نماز پڑھے گی. دوسری حدیث پاک ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے، فاطمہ بنت ابو حبیش رضی اللہ تعالی عنہا سے یوں ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیض کا خون ہو تو سیاہ ہوگا. حیض کا خون جو منتھلی عورتوں کا آیا کرتا ہے وہ خون سیاہ مینس کالا، وہ کالا ہوا کرتا ہے، اس کی ایک شناخت پہچان ہے. جب یہ نہ ہو تو نماز سے جب یہ ہو تو نماز سے باز رہا، یعنی جب اس کلر کا خون آئے تو اس کا مطلب وہ حیض کا خون ہے. ان دنوں میں نماز سے پرہیز کرنا ہے، نماز معاف ہے نا. اور جب دوسری قسم کا ہو تو وضو کر اور نماز پڑھ کہ وہ رگ کا خون ہے، وہ رگ کا خون ہے. اگر مسئلہ نہیں جانیں گے، اگر ہم اور آپ نہیں بتائیں گے، اگر اپنے گھر والوں کو مسئلہ اگر نہیں بتائیں گے، جاننے کی نیک کوشش اگر نہیں کریں گے تو الٹا پلٹا ہوگا نا. جہاں روزہ رکھنا چاہیے وہاں نہیں رکھے گی، جہاں نہیں رکھنا چاہیے وہاں رکھے گی، جہاں نماز پڑھنا چاہیے تو اس گمان میں کہ ہم تو ناپاک ہیں. جی ہم تو ناپاک ہیں، کیسے نماز پڑھیں گے؟ جب مسئلہ نہیں معلوم ہے تو وہ صرف خون دیکھ کر کے ان کو یہ سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ خون حیض کا ہے کہ استحاضہ کا ہے. جب اس کا فرق اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو بتائیے بلا وجہ نماز اس کی چھوٹے گی نا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اولاً اس کا ذمہ دار مرد حضرات ہیں، چونکہ باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی اور بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ چھوٹوں کو بتائیں. ایسے ہی شادی شدہ اگر ہیں تو شوہر کی ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اللہ پاک نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر نگہبان ہے. جی ان کا دیکھ ریکھ کرنا، نان و نفقہ کا انتظام کرنا، کپڑا لتا کا انتظام کرنا ایک شوہر کی ذمہ داری ہے. تو ایک شوہر کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اگر عورت دین کی طرف مائل نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتی ہے، اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتی ہے تو ایک شوہر کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو قرآن سکھانے کی، قرآن پڑھنے کی نیک کوشش کریں. وہ یہ بھی ذمہ داری ہے ایک شوہر کی. اگر بیوی نماز کی طرف مائل نہیں ہوتی ہے تو محبتوں کے ساتھ نماز کی طرف مائل کریں، اور ضرورت پڑے اگر تو ادباً اسے مارے بھی، ادباً اسے مارے بھی. کس کام کے لیے؟ اگر نماز سے دور ہے، اگر وہ
اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے دور اگر ہے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے قریب کرنے کے لیے ادباً مارنے کی بھی شرعی طور پر اجازت ہے۔ لیکن ادب کی پٹائی کتنی ہوتی ہے؟ سر پھوڑنے والی، گھٹنا توڑنے والی نہیں۔ اگر واقعی بیوی وفادار ہے، عورت اگر عورت ہے اگر، تو ادب کی پٹائی کیا کہ ایک مسواک، دتون، جی ایک دتون سے جتنی چوٹ لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے، ادباً اتنے ہی مارنے کی اجازت ہے، نہ کہ سر پھوڑنے کی، ہے نا، نہ کہ اٹھا کے پٹک دینے کی، نہیں۔ ادب میں سختی اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ اس سختی کی وجہ سے بکھر جائے۔ ادب میں جب سختی ہو تو اس سختی میں بھی نرمی ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے ایک شوہر کی ذمہ داری ہے یہ، جی۔ اب آئیے مختصر طور پہ استحاضہ کے حکام، کیا حکم ہے جب وہ خون آئے، اور جس کا خون آئے اس کے لیے شرعی طور پہ کیا حکم ہے۔ استحاضہ میں نہ نماز معاف ہے نہ روزہ۔ اگر استحاضہ کا خون ہے تو نماز بھی معاف نہیں ہے اور روزے بھی معاف نہیں ہے، یعنی اس کو خون کو صاف کر کے وضو بنا کر اس بہن بیٹی کو نماز وقت پہ پڑھنا ہے۔ رمضان المبارک کے دن ہے اور استحاضہ کا اگر بیماری کا وہ خون اگر ہے تو الحمدللہ اس حالت میں بھی روزہ رکھنا اس پر فرض ہے۔ استحاضہ اگر اس حد تک پہنچ گیا کہ اس کو اتنی مہلت نہیں ملتی، لیکن یہ خون جیسا معذور کے بیان میں بتایا نا، معذور کہ اگر کوئی عذر پایا جائے، جیسے کسی کو ہوا خارج ہونے کی بیماری، کسی کو پیشاب کے قطرہ ٹپکنے کی بیماری ہے نا، کسی عورت کے پستان سے پانی نکلنا، یہ پانی بھی نجاست غلیظہ ہے کہ بار بار نکلتا رہتا ہے نا، اور ایک وقت جو نماز کا جو ایک وقت ہے نا، اس وقت میں ایک فرض ادا کرنے کی بھی مہلت نہ ملے اگر، اور ایک فرض کیا ہے، کم سے کم 2 رکعت ہے، فجر میں فرض 2 رکعت ہے نا، اگر اتنی بھی مہلت نہیں ملتی ہے کہ وضو کر کے 2 رکعت فرض کی نماز فجر کی فرض پڑھیں، جی اسی حالت میں اگر پورا وقت گزر گیا کہ منٹ 1.5 منٹ پہ ہوا خارج ہو رہی ہے، یا منٹ 1.5 منٹ پہ پیشاب کا قطرہ ٹپک رہا ہے، یا پھر ایسے ہی استحاضہ کا خون عورت کا جو ہے منٹ 1.5 منٹ پہ نکل رہا ہے، یا لگاتار ہلکا نکلتا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں پورا وقت گزر جائے، اگر نماز کا ایک وقت گزر جائے تو شرعی طور پہ وہ معذور ہو جائے گا، وہ مرد معذور ہو جائے گا، وہ عورت معذور ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے سہولتیں کیا ہیں دین میں سہولتیں یہ ہیں کہ دوسرے وقت کا جو دوسری نماز کا جو وقت آئے گا، ایک مرتبہ وہ وضو بنائے گا، پیشاب کا کسی کو قطرہ ٹپک رہا ہے، پیشاب کیا، انڈر ویئر یا کچھ سافٹ چیزیں وہاں باندھ دیا تاکہ پیشاب کے قطرے نیچے نہ ٹپکیں، پیشاب کا قطرہ وہیں ٹپک کر کے رہے، جی باندھ دیا، اس کو وضو بنایا، اس وضو سے وقت رہتے تک، مان لیجیے عصر کے شروع وقت میں وضو کیا تھا، آفتاب غروب ہونے کے 20 منٹ پہلے تک عصر کا وقت صحیح رہتا ہے، تو یہ پورا وقت میں جتنی نمازیں چاہے اسی وضو سے وہ پڑھے، وہ ادھر پیشاب کا قطرہ بھی ٹپک رہا ہے، لیکن دین میں کتنی سہولت ہے کہ پیشاب کا قطرہ بھی ٹپک رہا ہے، وضو برقرار ہے اور نماز بھی ہو رہی ہے، ادا پڑھ لیا پھر قضا پڑھ رہے ہیں، یا قضا پڑھ لیا پھر ادا پڑھ رہے ہیں، جی۔ اب نہ جاننے کا نتیجہ کیا ہے کہ کسی کو اگر دعوت دی جاتی ہے کہ آپ اس عمر میں بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی طرف مائل نہیں ہوں گے، آپ بدن میں کپ کپی چھا گئی ہے، اب امام صاحب کیا بتائیں، بار بار پیشاب ہو جا رہا ہے، تو میرے بھائی پیشاب جب بار بار ہو رہا ہے تو دین سے پوچھئے تو صحیح کہ ہم کیا کریں، جی من میں سوچ لیا کہ پیشاب ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہم کیسے نماز پڑھیں گے، جبکہ اتنی سہولت ہے، اتنی چھوٹ ہے کہ بتائیے پیشاب کا قطرہ ٹپک رہا ہے، ایک وضو بنا لیے، اس وقت جب تک اس نماز کا وقت ہے
جتنی نمازیں چاہیں الحمدللہ اس وضو سے نماز پڑھیں، جب تک کہ وضو توڑنے والی کوئی دوسری چیز نہ پائی جائے۔ مان لیجئے کسی کو پیشاب کے قطرہ ٹپکنے کی بیماری ہے، کسی عورت کو خون آنے کی بیماری ہے، استحاضہ کا خون آ رہا ہے نا، اور ایک وقت گزر گیا خون آتے تو وہ معذور ہو گئی۔ اب اس کے لیے حکم وہ ہے جیسا بتایا کہ ایک وضو دھو کر صاف کر کے ایک وضو بنائے گی وہ، اور اس وضو سے وقت رہتے تک جتنی نمازیں چاہے گی وہ پڑھے گی۔ ہاں، اس درمیان اگر دوسری وضو توڑنے والی چیز واقع ہو گئی، مان لیجیے ہوا خارج ہو گئی، اب اس کی وجہ سے وضو ٹوٹا، اس کا خون نکلنے کی وجہ سے نہیں۔ اور کسی کو اگر پیشاب کے قطرے کی بیماری ہے نا، اور اس درمیان اگر ہوا خارج ہو گئی تو پیشاب کے قطرے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹا، وہ تو معذور ہے پیشاب کے قطرے ہی کی وجہ سے، ہوا خارج ہونے کی وجہ سے وہ اس کا وضو چلا گیا ہے نا، یا جسم کے کسی حصے سے خون بہا، اس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ ایسی ایک ایسا شخص ہے کہ جس کو ناسور، ناک سے خون ٹپکتا اور مسلسل ٹپکتا ہے، تو ویسے ہی اگر پورا وقت ٹپکا اور اس کثرت سے ناسور ہوا اور خون ناک سے خون کا قطرہ ٹپکا کہ اسے ایک فرض ادا کرنے کی مہلت نہیں ہوئی، تو وہ بھی معذور ہے، جی وہ بھی معذور ہے۔ بتائیے دین میں کتنی سہولتیں ہیں، لوگ جاننا نہیں چاہتے، ہم اور آپ جاننا نہیں چاہتے ہیں، اور اپنے بہانہ بنا کر کے کہ ہم کیسے نماز پڑھیں گے، پیشاب کا قطرہ ٹپکتا ہم کیسے نماز پڑھیں گے، چونکہ لوگوں کو اتنا معلوم ہے کہ پیشاب کے قطرہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ وضو اگر پیشاب کا قطرہ مسلسل ہوتا رہے تو اس میں کچھ چھوٹ بھی ہے، نہیں معلوم ہے اور جاننا بھی نہیں چاہتے ہیں، نہیں جاننا چاہیے ہمیں۔ یہی حال استحاضہ کا ہے، یہی حال اس خون کا ہے۔ تو جب عذر ثابت ہو گیا کہ ایک پورا وقت اس کا اسی حالت میں گزر گیا، اب وہ معذور ہو گیا، تو جب نماز کا دوسرا وقت، جیسے ابھی یہ ظہر کا وقت ہے نا، تو ظہر کے بعد کون سا وقت آئے گا؟ عصر کا وقت آئے گا۔ تو اگر کسی کا ظہر کا پورا وقت اسی حالت میں، یعنی ہوا خارج یا پیشاب کا قطرہ یا ناسور یا جسم میں پھوڑا پھنسی ہے، گھاؤ ہے، اس سے لگاتار خون یا پیپ بہہ رہا ہے نا، یا عورت کے پستان سے پانی بہہ رہا ہے، یہ سب نجاست غلیظہ ہے جس سے وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ لیکن اگر ایک وقت میں ایک فرض ادا کرنے کی مہلت نہیں ملتی ہے تو وہ معذور ہو جاتا ہے۔ تو جب دوسرا وقت داخل ہوگا، جیسے عصر کا وقت داخل ہوگا، تو ایسا انسان کیا کرے گا؟ صاف کرے گا، اسے وضو بنائے گا، اس وضو سے وہ وقت رہتے تک جتنی نمازیں چاہے گا الحمدللہ پڑھے گا، نماز مکمل ہوگی، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ کوئی دوسری چیز وضو توڑنے والی نہ پائی جائے۔ سہولت ہے نا، کتنی رعایتیں ہیں دین میں، کتنی سہولتیں ہیں، لیکن ان سہولتوں سے ہم اور آپ فائدہ کب حاصل کر سکتے ہیں؟ جب جانیں گے تب نا۔ تو یہ ساری کوششیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہم دین میں جو رعایتیں ہیں اسے جانیں ہم، اور اس پر عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی نیک کوشش کریں کہ جب عذر ثابت ہو گیا تو جب تک ہر وقت میں ایک بار بھی وہ چیز پائی جائے، مان لیجیے ظہر کا پورا وقت یوں گزر گیا اور عصر کا وقت جب داخل ہوا، ایک مسئلہ یہ بھی بتایا تھا کہ جب دوسری نماز کا وقت داخل ہوتا ہے اور کوئی دوسری وضو توڑنے والی چیز واقع نہ بھی ہو تو صرف وقت داخل ہونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی دوبارہ پھر اس کو وضو بنانا ہوگا اس وقت میں، ہے نا۔ ابھی بھی معذور ہے، اگر عصر کے وقت میں، عصر کا وقت جب تک ہے، اگر پورے وقت میں ایک مرتبہ بھی اس طرح کا اگر خون دکھا، اگر ایک مرتبہ بھی ایسے ہی بے قابو اگر ہوا خارج ہو گئی، ایک مرتبہ ہی اگر بے قابو اگر پیشاب کا ایک قطرہ اگر ٹپک گیا، تو الحمدللہ اب تک رعایت باقی ہے کہ ابھی بھی معذور ہیں، ابھی بھی معذور ہیں۔ مان لیجیے عصر کا وقت داخل ہوا اور ویسے ہی جو ہے بے قابو ہوا خارج ہوگی، جس کو ہوا خارج ہونے کی بیماری ہے، تو ایک مرتبہ بھی اگر ہوا خارج ہو گئی تو پھر وہ ایک وضو کرے گا، اس وضو سے جتنی نمازیں چاہے وہ پڑھے گا، بعد میں اگرچہ ہوا خارج نہ ہوئی ہو، پھر اس کے بعد جو وقت آئے گا اس میں اگر ایسا پیشاب کا قطرہ نہیں ٹپکا اگر،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ عذر سے نکل گیا، اب وہ عذر سے نکل گیا، یعنی اتنا وقت اگر مل رہا ہے کہ وضو کر کے صاف کر کے وضو کر کے اگر فرض ادا کر سکتے ہیں تو فرض ادا کریں گے۔ پھر دوسری نماز کے لیے الحمدللہ پھر وضو کریں گے، اور جب یہ عذر جاتا رہے گا، عذر جب جاتا رہے گا تو وضو توڑنے والی چیز جب پائی جائے گی تو پھر وضو بنا کر کے تب نماز پڑھیں گے۔ اس طرح کے مسائل، اس طرح کی چھوٹ ہے الحمدللہ۔ لیکن اب آئیے اور کچھ جاننے کی ہم اور آپ کوشش کریں کہ نماز کا کچھ وقت ایسی حالت میں گزرا کہ عذر نہ تھا، عذر نہ تھا اور نماز نہ پڑھی، یعنی معاملہ ٹھیک ٹھاک تھا پر نماز نہیں پڑھی، اور اب پڑھنے کا ارادہ کیا تو استحاضہ یا بیماری سے وضو جاتا رہا، یعنی اب پڑھنے کا ارادہ کیا۔ مان لیجیے 12 بجے ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے، سپوز 12 بجے، 1 بج گیا، 2 بج گیا، چونکہ یہاں کئی گھنٹے ہیں، ظہر کی نماز کا وقت کئی گھنٹہ ہے جی، 2 بجے تک نماز نہیں پڑھی، 2 بجے کے بعد سوچ کے اب نماز پڑھا جائے، تو 2 بجے تک معاملہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، 2 بجے تک معاملہ ایک دم ذہن حاضر رکھیے گا، 2 بجے تک معاملہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، نماز نہیں پڑھی تھی۔ اب جب پڑھنے کے یعنی 2 بجے کے بعد جب پڑھنے کا ارادہ کیا تو اب وہ بیماری شروع ہو گئی، اب بیماری وہ شروع ہو گئی۔ سنیے، غرض یہ باقی وقت یوں ہی گزر گیا، یعنی وہ بیماری جو شروع ہوئی نا تو جو وقت باقی تھا وہ پورا وقت اسی بیماری میں گزر گیا، پورا وقت اسی بیماری میں گزر گیا، اور اسی انتظار میں وضو نہیں بنائے کہ دیکھیں اس کے بعد ٹپکتا کہ نہیں، لیکن ٹپکتا رہا یا ہوا خارج ہوتی رہی یا خون بہتا رہا، ہلکا ہلکا خون آتا رہا، وقت گزر گیا اور اسی حالت میں نماز پڑھ لی۔ اب یہ ہوا کہ بھی وقت گزر رہا ہے تو وضو بنایا اور اسی حالت میں نماز پڑھ لیا، تو اب اس کے بعد کا وقت بھی پورا اگر اسی استحاضہ یا بیماری میں گزر گیا تو وہ پہلی بھی ہو گئی، ولی اس کے بعد جیسے اس حالت میں وضو کر کے نماز پڑھ لیا، پھر اس کے بعد جو باقی وقت تھا نا اسی حالت میں اگر گزر گیا، اگر اسی حالت میں گزر گیا تو نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر پھر اسی وقت میں اگر وہ عذر جاتا رہا، وہ عذر جاتا رہا، شروع میں بھی ٹھیک ٹھاک معاملہ تھا، بیچ میں معاملہ گڑبڑایا ہے نا، اور بعد میں بھی معاملہ ٹھیک ہو گیا، لیکن جب معاملہ گڑبڑایا تب سوچے کہ وقت تو گزر جائے گا ایسا انتظار کرتے کرتے، تو پڑھ لیا جائے نماز ہے نا۔ اگر اس حالت میں پڑھے پھر اس وقت اس کے بعد جو صحیح معاملہ ہو گیا تو اس نماز کو دہرانا پڑے گا، اس نماز کو دہرانا پڑے گا۔ غور سے سنیے، غرض یہ باقی وقت یوں ہی گزر گیا اور اسی حالت میں نماز پڑھ لی، تو اب اس کے بعد کا وقت بھی پورا، یعنی اس کے بعد کا وقت، یہ ظہر کی نماز اس کے بعد کیا عصر کا ہے، اس وقت بھی اگر مکمل اسی بیماری میں گزر گیا تو پہلے جو خون کی حالت میں یا ہوا خارج ہونے کی حالت میں جو نماز پڑھے تھے تو عذر ثابت ہونے کی وجہ سے یہ نماز بھی ہو جائے گی، اور اگر آنے والے وقت میں عذر ثابت نہیں ہوا اور یہاں ایسی حالت میں نماز ہم نے آپ نے ہماری ماں بہن بیٹی نے پڑھی تھی تو اس نماز کو دہرانا ہوگا، اس نماز کو دہرانا ہوگا۔ مختصراً چلیے ایک اور مسئلہ پڑھ لیں، مسئلہ، اور اگر اس وقت میں وضو سے پیشتر وہ چیز پائی گئی، وضو سے پہلے وہ چیز پائی گئی، کوئی بھی عذر ہے نا، اور وضو کے بعد بھی وقت میں پائی گئی، لیکن جب وضو کر رہے تھے وہ معاملہ ٹھیک تھا، یعنی وضو سے پہلے بھی اور وضو کے بعد بھی پائی گئی، یا وضو کے اندر پائی گئی اور وضو کے بعد اس وقت نہ پائی گئی، جب وضو کیے تو مان لیجیے وہ چیز پائی جاتی تھی، پھر وضو کر لیے تو وہ چیز نہیں پائی گئی اب، مگر بعد والے میں پائی گئی، یعنی اس کے بعد جو وقت آیا، جیسے ظہر کا ایک مثال دے کے سمجھا رہا، ظہر کا وقت، اس کے بعد جو عصر کا وقت ہے اس وقت پایا گیا، تو وقت ختم ہونے پر وضو جاتا رہے گا اگرچہ وہ حد سے نہ پایا جائے۔ اس کو دیکھنا ہے، معذور کے لیے ذہن میں رکھنا ہے کہ پورا ایک نماز کا وقت اگر اس حالت میں گزر جائے تو وہ معذور ہے، اب دوسرے وقت میں وہ ایک وضو سے جتنی نمازیں چاہیں گے وہ پڑھیں گے، جی وہ ایک مرتبہ بھی اگر دوسرے وقت میں دکھا اگر وہ معاملہ
تب تک وہ معذور رہے گا جب تک کہ ایک وقت خالص اس عذر سے پاک و صاف نہ گزر جائے۔ اگر اس عذر سے پاک و صاف ایک وقت گزر جائے گا، نماز کا ایک پورا وقت گزر جائے گا، تو سمجھ جائیں گے اب وہ بیماری نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے نا۔ اس کے بعد سے جب بھی نماز پڑھیں گے اور کوئی وضو توڑنے والی چیز واقع ہوگی تو پھر وضو بنائیں گے اور نماز پڑھیں گے۔ یہ چند مسائل بتائے گئے ہیں، اس پہ انشاءاللہ دھیان دیں گے۔ اور آپ سبوں سے گزارش ہے کہ چونکہ ساری چیزیں بتائی نہیں جا سکتی، جس کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے نا، ان کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر سے بتائیں انہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، ڈاکٹر سے سب تو بتاتے ہیں نا، یہاں درد ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب، اور اچانک درد ہو رہا ہے۔ اچھا ایسے سوتے ہیں تو نہیں درد ہوتا، ایسے سوتے ہیں تو درد ہوتا، سب کچھ بتاتے ہیں نا۔ تو جب جسمانی بیماری کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹر کے ہاں سب کیفیت بتاتے ہیں، تو پھر روحانی بیماری دور کرنے کے لیے جو روحانی بیماری دور کرنے کا ڈاکٹر ہے ان کے پاس کیوں نہیں بولتے؟ ساری چیزیں بتائیں گے تب نا کہ میرے ساتھ حضرت یہ گزر رہا ہے۔ جی یہ شرمانا نہیں چاہیے دین جاننے کے لیے۔ جی اب مولانا صاحب سے کیسے پوچھیں گے کہ ہمارا بار بار ہماری ہوا خارج ہو رہی ہے، تو کیا سوچیں گے؟ ارے کیا سوچیں گے؟ بیماری ہے وہ، اس کا علاج بتائیں گے اگر وہ جانیں گے ڈاکٹر، اگر واقعی ڈاکٹر جانکار اگر ہے تو اس کا علاج بتائیں گے۔ اور اگر وہ زندہ دل ہے، اگر نہیں جانتا ہے تو وہ کہے گا کہ بھیا ایسا کرو فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، یہ مسئلہ میں نہیں بتا پاؤں گا، ہے نا۔ اور اگر زبردستی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو وہی سر درد کی جگہ بخار کا ٹیبلٹ دے دے گا، اس کو کیا لکھنا ہے، اگلا چاہے رہے یا جائے۔ تو اس لائن میں بھی ایسے ہی ڈاکٹر ہیں، بہت ڈاکٹر ہیں۔ ہاں مسئلہ نہیں بھی آئے گا تب بھی زبردستی بتائے گا تاکہ اگلا سوچے کہ نہیں بڑا جانکار ہے یار، بھلے گڈھا میں گرا دے۔ جی نہیں، دین بتانے کے لیے ہوشیاری بہت ضروری ہے، سمجھداری بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ دینی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے آپ پوچھیں گے انشاءاللہ، شرمانا نہیں چاہیے، نہیں شرمانا چاہیے، ایک ایک چیز کو پوچھنا چاہیے۔ پھر میں بار بار کہتا ہوں کہ کتابیں پڑھیے، آپ جڑ جائیے کتابوں سے، اس سے بڑھیا دوست آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ بہت بہترین دوست ہے، یہ بہت بہترین دوست ہے نا۔ باقی یہ سب تو جانتے ہیں دوستی کیا ہے، جب تک پاکٹ گرم ہے تو بڑھیا دوست ہے وہ، بہت اچھا، بہت بہت اچھا ہے۔ جب پاکٹ ڈھیل پڑ جائے گا نا تو اس پیریڈ میں جتنے عیوب، جتنی کمیاں آپس میں جو کچھ ہوئی نا، سب پول کھل جائے گا کہ وہ ایسا تھا ویسا تھا، ہے نا۔ ہم تو بہت مجبوراً ان کے ساتھ تھے۔ اچھا بیٹا، جب گاندھی جی تگڑا اگر رہتا تو مسروراً رہتے، خوشی سے رہتے، اور جب گاندھی جی کے اعتبار سے وہ کمزور پڑ گیا تو مجبوراً تھے۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ دوست ایسا دوست ہے کہ اگر ہاتھ آپ کا خون سے لت پت ہو جائے گا، ایک انسان کے جسم میں اتنے زخم اتنے گھاؤ کہ پورا بدن پیپ سے بھرا ہوا ہے، بتائیے اس کے پاس کوئی جانا پسند کرے گا؟ جی اگر کوئی کسی کو بلائے گا بھی تو وہ جھانک کر کے بھاگ جائے گا ادھر سے۔ لیکن یہ ایسا دوست ہے کہ ہاتھ سڑ بھی جائے، اگر اس کو آپ اپنے سینے سے لگاؤ گے تو آپ کا یہ دوست یعنی کتاب کبھی نہ نہیں کہے گی کہ نہیں تم سے میں دوستی نہیں کروں گی، کتاب کبھی نہ نہیں کہے گی۔ اس لیے اس کو دوست بنائیے اور 24 گھنٹے میں تھوڑا وقت نکالیے، پڑھیے، بہت کچھ جانکاری حاصل کرنا ہے الحمدللہ۔ ایک مسئلہ، ٹائم زیادہ ہو گیا، اگر کسی ترکیب سے عذر جاتا رہے یا اس میں کمی ہو جائے تو اس ترکیب کا کرنا فرض ہے۔ مثلا کھڑے ہو کر پڑھنے سے خون بہتا ہے اور بیٹھ کر پڑھے تو نہ بہے گا، تو بیٹھ کر پڑھنا فرض ہے، بیٹھ کر پڑھنا فرض ہے۔ لیکن آج کی تاریخ میں میرے بھائی کئی لوگوں نے بتایا کہ امام صاحب ہم لوگ کی مسجد میں سب سے زیادہ کرسیاں ہم لوگ کی مسجد میں ہیں، ہم کے چیئرمین زیادہ ہیں یہاں، ہمارا محلہ خوشحال ہے بھائی، ہے نا۔ لیکن چند ہی لوگوں نے اس سلسلے میں مسئلہ پوچھا ہے۔ ایک انسان چل کے آ رہا ہے، جی وضو بنایا،
پیشاب پاخانہ سب کچھ کیا، کھڑا مطلب بالکل آنا جانا سب کیا، لیکن وہاں سے آئے گا دھڑ سے آگے چیئر پہ بیٹھ گیا آ کر کے، ہے نا؟ اس کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، مسئلہ جاننا چاہیے تھا۔ جتنی دیر کھڑا رہ سکتے ہیں، جتنی دیر، جی مان لیجئے میں کھڑا رہ کر پوری نماز نہیں پڑھ سکتا، پر صرف تکبیر تحریمہ پڑھ سکتا ہوں، اللہ اکبر، اگر صرف تکبیر تحریمہ کھڑا ہو کر کے پڑھنے کی طاقت ہے تو تکبیر تحریمہ کھڑا ہو کر پڑھنا فرض ہے، جی اتنا، جتنی دیر کھڑا رہ سکتے ہیں کھڑا رہنا ہے، پھر بیٹھ جانا ہے۔ یا تو بھائی کوئی وہ محلے سے آتے، کوئی محلے سے آتے ہیں، آ کے بیٹھ گئے، نہیں، جتنی دیر کھڑا رہ سکتے ہیں۔ شریعت ظلم نہیں کرتی ہے، شریعت نے رخصت دیا ہے، شریعت یہ کہتی ہے جہاں تک ہو سکے آپ سے وہ اتنا کیجئے، باقی پھر بیٹھ کے اجازت تو ہے شریعت میں، جی یہاں تک کہ بیچ میں اگر طاقت مل رہی ہے، اگر بیچ میں ایک رکعت پڑھ لیا بیٹھ کر کے، دوسری رکعت میں اگر طاقت مل گئی تھوڑی سی کھڑے رہنے کی، اگر تھوڑی دیر، اگر شریعت کہتی ہے کہ پھر اتنی دیر کھڑے رہو تاکہ ایک فرض بڑھیا سے ادا ہو جائے، پھر دیکھو کہ برداشت کے قابل نہیں ہے تو پھر بیٹھ جاؤ۔ دنیا کہ یہ کہے گی کہ کاہوارے خالی اٹھ بیٹھ کرتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے کبھی کھڑا ہوتا ہے، یہ وہی کہے گا جو مسئلہ نہیں جانتا ہے، اور جو مسئلہ جانتا ہے اسے مبارکبادی پیش کرے گا کہ اسے کہتے ہیں دین کا جانکار۔ الحمدللہ کہ جتنی طاقت مل رہی ہے جس کام کے لیے، اس طاقت کو وہاں خرچ کر رہا ہے، تو ہمیں مسئلہ جاننا چاہیے۔ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان، مرد عورت بچے بوڑھوں کو مسائل شرعیہ جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔